برادران اسلام، دنیا جہان کے تمام باہمی رشتوں سے بڑا رشتہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جو آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس رشتے کو مضبوط بنائیں۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے حقوق بتائے ہیں، جو اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، ان کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ، اس میں امن آئے گا، سکون آئے گا، باہمی محبت بڑھے گی، دشمنیاں، کینے، بغض، عداوتیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں، ایک دوسرے سے جب بھی ملاقات کریں مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں۔ جب بھی اپنے بھائی سے گفتگو کریں اچھی گفتگو کریں، اس طرح کی گفتگو نہ کریں کہ آپس کے اندر انتشار اور افتراق پیدا ہو۔ ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہو جائیے، نرمی کو اختیار کیجیے، رحم دلی کو اختیار کیجیے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور تواضع سے پیش آئیں۔ اور اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کریں، اسے دوائی کی ضرورت ہے اسے دوائی لے کر دیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2، تم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمان بھائی کی مسلمان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے۔ یشد بعضہ بعضا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر، یہ دیوار ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کی مدد کر کے، اس کے ساتھ تعاون کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جس نے اپنے مسلمان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اپنے مسلمان، جو تنگ دست مسلمان ہے اس کے لیے آسانی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کرے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے، اللہ مدد کرتا رہتا ہے۔ جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی مہنگائی ہے،
اس مہنگائی میں اپنے مسلمان بھائی جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو مساکین ہیں، جو بیوگان ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اول قائم اللیل الصائم النہار، بخاری کی حدیث، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو ساری رات قیام کرتا ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ کوئی بندہ روز نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی بندہ ساری رات قیام کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہر وقت میدان جہاد میں جہاد کر سکتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے، آپ مسکین کی مدد کریں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کریں۔ آپ خود مدد نہیں کر سکتے، اس کے لیے لوگوں سے کہہ کر، تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ تعاون کروائیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، آپ اس طرح ہیں جیسے آپ ہر روز روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اس آدمی کی طرح ہیں جو ساری رات قیام کر رہا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھائی مظلوم ہے، اس کی مدد کریں۔ مظلوموں کی مدد کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرو، سورہ انفال میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ وہ اسے ظالموں کے سپرد نہیں کرتا۔ اندازہ کریں، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اسے پکڑ کر کسی امریکہ کے حوالے نہیں کرتا، ظالموں کے سپرد نہیں کرتا۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے۔ آپ آئیں تو صحیح اس میدان، آپ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا، آپ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ عمل کریں گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کی بھی مدد کرے گا، آپ کی حاجتیں پوری کرے گا، آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ظالم کی کیسے مدد کریں؟ مظلوم کی مدد کرنا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا تکفہ عن الظلم فذاک النصر ایاہ، اسے ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔ ایک شخص دوسرے پر ظلم کر رہا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، ظالم کو اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیں۔ برادری کا بڑا دباؤ ہوتا ہے، برادری کے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک شخص دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، برادری والے اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم۔ لیکن ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں مگر اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ کیسے پھر تعلقات مضبوط ہوں گے؟ کیسے بھائی چارہ قائم ہوگا؟ کیسے وہ آپ پر جان چھڑکے گا؟ اسی طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سفارش کے بغیر یا رشوت کے بغیر کر سکتے۔ اگر
سفارش کریں، اس کی مدد کریں۔ واپڈا میں کوئی کسی کا مسئلہ ہے، میٹر لگوانا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے وہاں تعلقات ہیں، آپ اس کے ساتھ جائیں۔ پانی کے محکمے میں، گیس کے محکمے میں، پولیس کے محکمے میں، کسی بھی ادارے میں ایک مظلوم ہے، وہ تعاون چاہتا ہے، سفارش چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگوں سے روابط قائم کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایم پی ایم این اے سے روابط قائم کیے جاتے ہیں، اس کے جب الیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ مدد کی جاتی ہے۔ الیکشن میں ایم پی اے کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہوتا، الیکشن کمیشن 15,000 یا 20,000 یا 2 لاکھ روپیہ کہتا ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا، وہ اتنا ہی خرچ کرے گا، باقی کون خرچ کرے گا؟ یہ لوگ جنہوں نے کل کو فائدہ حاصل کرنے ہیں، جنہوں نے پلاٹ پر قبضہ کرنا ہے اور کہنا ہے جی پولیس والے مجھے تنگ کر رہے ہیں، پولیس کو فون کر دو، میرے ساتھ تھانے جاؤ، میرے ساتھ کچہری جاؤ۔ اور پھر اس طرح کے لوگ ایم پی اے ایم این اے ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر پولیس والے پھر ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ آج مظلوم جو ہے اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر علاقے کا ایم پی اے ایم این اے، یہ کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، وہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا، مظلوم کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ اسے جانتا ہے کہ اس کے چند ووٹ ہیں، یہ جانتا ہے اس کی برادری بڑی ہے، اس کے ساتھ ہزاروں ووٹ ہیں، اگر میں اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوا، اس کے ساتھ، وہ مظلوم ہے، اس کے کتنے ووٹ ہیں؟ 2-4 بندے اس کو اس کے ووٹ ہیں گھر کے افراد، کوئی اس کی بات مانتا نہیں، کوئی اس کی سنتا نہیں، اس کی تو سنی جاتی ہے، پر ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ نہیں۔ محض چند روزہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم مظلوم کی مدد نہیں کرتے، ظالم کی مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کا پتہ قیامت والے دن چلے گا، قیامت والے دن جب مظلوم گریبان پکڑے گا، گریبان پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو سفارش بھی کریں، جائز سفارش، من یشفع شفاعتن حسنتن، جو شخص نیک بات کی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اسے ثواب ملے گا۔ اور ومن یشفع شفاعتن سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری بات کی سفارش کرے، ناجائز سفارش کرے، اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا۔ وہ گناہ گار ہے، وہ ظالم کے ساتھ جا رہا ہے تھانے کے اندر، وہ مظلوم کی مدد نہیں کر رہا۔ حضرات، اسے گناہ ملے گا، وہ بھی اس کا حصے دار ہے، برابر کا حصے دار، وہ برابر کا مجرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ سفارش کرنے کے لیے آتے، اے اللہ کے نبی میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حل کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے اس کی سفارش کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا، آپ سے وہ کوئی کام طلب کرتا، کوئی چیز آپ سے مانگتا، تو آپ فرماتے اشفعوا تؤجروا، اور میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، تم اس کی سفارش کرو، تمہیں بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے تو کرنا ہی تھا، اور آپ صحابہ کو ثواب میں شامل کرنے کے آپ کہتے تم سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا۔ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی جو چاہے گا فیصلہ فرمائے۔ بخاری مسلم کے حضرات، اپنے بھائی کی سفارش کریں، جائز کام میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کے ساتھ جائیں، اس کے ساتھ بھی جانا پڑے تو اس کے ساتھ جا کر اس کا کام کروائیں۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے، اپنے بھائیوں کی خدمت کرنا۔ آئیے حدیث سنیے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، بڑی زبردست صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا۔ سب سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے، جو دوسروں کی جائز سفارش کرتا ہے، جو ان کے ساتھ چلتا ہے، ان کا کام کروانے تک ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ لوگوں میں سے سب سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔
ایک ہے نا سفارش، اور ایک جو اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، پولیس کے اندر بیٹھے ہیں، وابڈا کے اندر، اور اسی طرح اور دیگر محکموں کے اندر، وہ اگر کسی بندے کا کام کر دیں تو ان کو کتنا اجر ملے گا۔ ہمارے یہاں جو بھی جس ادارے میں بیٹھا ہے وہ بیچارہ ایک غریب آدمی اس کے پاس جائے کام کے لیے بغیر سفارش کے، وہ کئی کئی سال تک اسے چکر لگانا پڑیں گے، وہ اس کی بات سنیں گے۔ اور یہاں تک کہ ریٹائرڈ آدمی اسی ادارے سے، اسی محکمے سے، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے سب انسپیکٹر ریٹائرڈ ہوئے ہیں پولیس، سب انسپیکٹر، اس کے بیٹے پر ناجائز پرچہ کٹ گیا، پولیس میں سب انسپیکٹر ریٹائرڈ ہوا، بیچارہ تھانے میں گیا، تھانے دار نے 1,00,000 روپیہ اس سے رشوت لی۔ کتنی؟ اپنے بندوں کو بھی معاف نہیں کر، 1,00,000 روپیہ۔ اندازہ کریں تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ ایک ساتھی ہمارے واسا میں ہے، وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کئی سال ہو گئے میرا یہ کام نہیں ہو رہا، اور اس نے کہا میں بھی واسا سے ریٹائر ہوا ہوں، اور انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اس کے لیے چائے شائے منگوائی، تو کہنے لگا مجھے کئی سال ہو چکے ہیں کوئی میرا کام بھی نہیں کرتا، پہلے آپ آدمی جنہوں نے مجھے چائے پلائی۔ اپنے بندوں کا کام نہیں کرتے، جائز کام نہیں کرتے، بغیر پیسے کے، بغیر سفارش کے، اور اسی آدمی کو، اسی تھانے دار کو کسی ایم پی ایم این اے کا فون چلا جائے، وہ ظالم کی مدد کرے گا، وہ ناجائز کام کرے گا، لیکن ایک مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ایک مظلوم کی مدد نہیں کرے گا۔ دنیا میں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، چند روزہ زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آج ہم جو ظلم کر رہے ہیں نا، اس کا پتہ قیامت والے دن جا کر لگے گا، اس کا پتہ جب مرے گا بندہ، قبر میں جائے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ احب الناس الی اللہ انفعہم، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان تک پہنچائیں۔ جو اعمال اللہ کو پسند ہیں، جو اعمال اللہ کو محبوب ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دیں، اس تک خوشی پہنچائیں، اس کا کام کر دیں گے، وہ خوش ہو جائے گا، یہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ اور پھر اور کون سا عمل محبوب ہے؟ او تکشف عنہ کربتن، یا اس کی کسی پریشانی کو دور کر دیں۔ ایک آدمی کئی سالوں سے چکر لگا رہا ہے، آپ کو اختیار ملا ہے، آپ اس کا کام کریں۔ بڑے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو لوگوں کا کام کرتے ہیں۔ میرے دوست واسا میں ہیں، جب وہ سیٹ پر گئے، ان کے جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ ان کے جو کیا کہتے ہیں افسر بن گئے وہ، تو جب وہ سیٹ پر گئے نا تو وہاں انہوں نے دیکھا فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، انہوں نے فائل نکالی، اور اکثر لوگوں کے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک فائل نکالی، فون کیا، ہاں جی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا جی یہ اتنے عرصے سے چکر لگا کر اب جو ہے نا وہ میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا آئیں آپ کا مسئلہ حل کر۔ ایک ایک فائل 3 مہینے کے اندر سینکڑوں کام لوگوں کے جو رکے ہوئے تھے انہوں نے کر دیے۔ آج ان کی ٹیبل پر جائیں کوئی فائل نہیں، ہر روز کا کام، ہر روز۔ اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگ کام سے ڈرتے ہیں، لوگ کام سے ڈرتے ہیں، کام ان سے ڈرتے ہیں۔ اور جہاں بھی کوئی واسطہ کے اندر کوئی مسئلہ ہو، ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ یہ کام کریں۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے، تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے، مگر ایسے کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں میں کوئی ایک۔ اور تکشف عنہ کربتن، یا اس کی کسی پریشانی کو دور کر دیں، اور تقضی عنہ دینن، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دیں۔ کتنے ایسے بندے ہیں آج کے دور کے اندر مسائل کا شکار، مقروض ہو چکے ہیں،
اور بیچارے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں مسائل کی وجہ سے، سود پر قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا اسی اسلامیہ پارک میں ایک بیوہ عورت پریشان تھی، گھروں کے اندر کام کرتی، اس کو جو ہے نا کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اسی اسلامیہ پارک میں ایک خاتون کے پاس گئی، اس نے کہا مجھے 5,000 قرضہ چاہیے، اس نے دے دیا، اس نے کہا کہ ہر مہینے 1,500 روپیہ لوں گی جب تک تم 5,000 واپس نہیں کرو۔ اور 3-4 سالوں سے وہ بیچاری 1,500 ہر مہینے دے رہی تھی، 3-4 سالوں سے، اندازہ کریں۔ پھر میں نے اس کو 5,000 دیا کہ جاؤ قرضہ اتار۔ جب وہ قرضہ 5,000 لے کر گئی اس کے گھر میں، اس نے کہا 1,500 اور لے کے آ، کیوں کہ اس مہینے کا بھی 1,500 اضافی دوں گی تو پھر میں 5,000 لوں گی۔ مزید 1,500 روپیہ دیا تو اس نے اس کی جان چھوڑی۔ اسی طرح ایک اور ساتھی، اس بیچارے کی جو ہے نا وہ مزدور آدمی تھا، روزانہ کی دیہاڑی، اور ایسے ہوا کہ بیوی کیا بچہ ہو گیا اور کوئی گھر میں نہیں تھا، اب 8-10 دن جو ہے نا وہ مزدوری پر نہیں جا سکا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ کی مقروض ہو گیا، 15,000 روپیہ کسی سے، اب غریب آدمی کو قرض دیتا بھی نہیں، اب وہ کسی کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں ہے جی، دوسرے کے پاس نہیں ہے جی، ایک بندے کے پاس اسے پتا تھا یہ قرض دے دیتا ہے، اس کے پاس گیا، اس نے کہا جی مجھے 15,000 روپیہ چاہیے، اس نے کہا لے لو، جب تک واپس نہیں کرو گے روزانہ کا 500 روپیہ دیتے جائیں۔ اب ایک بندہ 1,000 روپیہ کماتا ہے، 500 اس کو دے رہا ہے روزانہ 5، پھر یہ ہے ہمارا معاشرہ، یہ مسلمان ہے، اور دوسری طرف نماز پڑھتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، قربانی آئیں گی پوچھیں گے مسئلے، اور اس کا جو قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس پر بڑی توجہ، مگر جو اصل کام کرنے والے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ ہمیں پتہ چلا تو ہم نے سب دوستوں نے مل کر اس بیچارے کا 15,000 روپیہ دے کر اس کی جان چھوڑائی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نماز باجماعت پڑھنے آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں میرے ساتھ والا جو ساتھی ہے اس کے حالات کیسے ہیں، یہ درد دل ہے، اس کو اپنے اندر سموئیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو جو اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کا قرض ادا کر دیں، او تطرد عنہ جوعا، یا اسے کھانا کھلا کر اس کی بھوک ہی ختم کر دیں، بھوکا پیاس، بھوک لگ رہی ہے اسے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صبح ناشتہ کرواتے ہیں، دوپہر کا بندوبست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اللہ کو جو اعمال پسند ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور آخری بات، اس حدیث، اور بھی حدیث لمبی ہے، ذرا اس جملے کو سنیے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، اور مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کس مسجد کی بات ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور میں اس کے ساتھ چل کر اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دوں، یہ 1 مہینہ مسجد نبوی کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ، اندازہ کریں، اتنا کوئی ثواب ہے کسی عمل کا؟ ہم اعتکاف بیٹھ جائیں گے مگر کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم اعتکاف مہینہ اعتکاف بیٹھ جائیں گے، کسی مسلمان کی مدد نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہم دردی کے 2 بول نہیں بولیں گے۔ اور اللہ، یہ حدیث پوری کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور جو آدمی اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْزِيَهُ أَمْزَاهُ، اور جو آدمی غصہ پی جائے حالانکہ وہ چاہتا تو اس کا اظہار بھی کر سکتا تھا. مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گا. وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ، جو آدمی، آخری جملہ پھر ہمارے موضوع کے متعلق، جو آدمی اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے اس کا ساتھ دیتا ہے، اپنے بھائی کا ساتھ دیتا ہے، کوئی بھی اس کو کام ہے، جائز کام ہے، حتیٰ یثبتها له اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، یہاں تک کہ اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں. قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی سفارش کرتا ہے، اس کے ساتھ جا کر اس کا کام کرتا ہے، قیامت والے دن جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے اللہ اسے ثابت قدم رکھے گا. اور اگلا آخری حصہ ہے، اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. صحیح حدیث ہے، ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا. اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں سے تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کا لحاظ رکھیں، سفارش کریں، جائز سفارش کریں، ناجائز سفارش نہ کریں. اور اس کے ساتھ کوئی کام ہے اس کا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ جائیں گے. مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کا کام کروائیں. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر اور باقی جو مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کے حقوق ہیں اللہ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.